اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری دورہ صرف کی کلاس جو لائیو ہم نے جس کا آغاز کیا تھا، تو آج یہ دوسری کلاس ہے۔ تو ہم نے ہفتے کے اندر ایک دن کلاس رکھی تھی۔ دورہ صرف کا ہم نے نام اس کو اس لیے دیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شارٹ کٹ پڑھیں گے ہم بالترتیب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بالترتیب تمام قواعد اصطلاحات اجرا بھی کریں گے، لیکن دورہ صرف اس لیے اس کا نام رکھا ہے کہ اس کے اندر ہم زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ ہفتے کے اندر ایک دن کلاس ہوگی تو ایک کلاس کے اندر کافی چیزیں پڑھیں گے۔ تو جو احباب سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ جو لائیو چل رہا ہے سبق، اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور احباب بھی ہماری کلاس میں شامل ہو جائیں۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے صرف کی تعریف، صرف کا موضوع، صرف کی غرض و غایت، پھر آگے لفظ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، لفظ کی تقسیم، کلمہ کی 3 قسمیں تھی، اسم، فعل، حرف، جن کو صرفیوں کی اصطلاح میں سے اقسام کہتے ہیں، وہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد اسم اور فعل کے حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے پہلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا، جو پہلا کلاس نمبر 1 تھی، تو پھر ہم نے اس کا اجرا بھی کیا تھا۔ کہ یہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، تو اس کا ساتھ ساتھ اجرا بھی کیا تھا۔ یعنی ہم نے سی اقسام میں سے 3 تھے، اسم، فعل، حرف، تو ہم نے اسم اور فعل کی تقسیم کی تھی، ابھی تک حرف باقی تھا، تو آج ہم حرف سے شروع کریں گے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے حروف کے اعتبار سے، کہ اس کے اندر یہ پڑھایا جائے گا کہ کلمہ کے اندر ہم کس طرح پہچان کریں گے کہ اس کے اندر کون سے حروف اصلیہ ہیں اور کون سے زائدہ ہیں، تو کن حروف زائدہ کی وجہ سے کلمہ مزید فی بنتا ہے اور کن حروف زائدہ کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا، تو یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی صاحب پڑھیں گے کہ لغت دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ اس کی آسان پہچان کہ جس کے ذریعے ہم لغت سے معنی تلاش کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ تو حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف معانی، حروف مبانی، 2 قسمیں ہیں حروف کی۔ معانی، مبانی۔ معانی کہتے ہیں وہ حروف جن کا کوئی معنی ہو، جیسے من، الا وغیرہ۔ مبانی کہتے ہیں وہ حروف جن کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے با، تا، سا، وا، اس کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ حروف مبانی، یہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ معنی تو ان کا کوئی معنی ہے، تو مبانی کا کیا فائدہ ہے، ان کا تو کوئی معنی نہیں ہے۔ تو حروف مبانی کا دوسرا نام حروف تہجی بھی ہے۔ حروف مبانی کیا ہے، یہ کلمات کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ان سے مل کر کلمہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے، جس طرح ضاد، یہ ضاد، را، پا۔ اگر یہ دیکھیں تو علیحدہ حروف مبانی ہیں، حروف تہجی ہیں، لیکن جب ہم ان کو ترتیب دیں گے تو ایک صیغہ بن جائے گا دارابا، یعنی ان سے حروف مبانی سے جملہ یعنی کلمہ بنتا ہے۔ یہ تقسیم پہلے تھی حروف کی 2 قسمیں، حروف معانی، حروف مبانی۔ جو صرف کے اندر بہت مشہور ایک اصطلاح ہے، حروف اصلیہ اور زائدہ۔ آیا کہ وہ اس کی قسم تقسیم ہے یا اس کی تقسیم ہے تو حروف کی، لیکن وہ معانی کی ہے یا مبانی کی، تو وہ حروف مبانی کی آگے 2 قسمیں ہیں، حروف اصلیہ، نمبر 2 زائدہ۔
یعنی وہ حروف معانی کی نہیں ہے بلکہ وہ تقسیم حروف مبانی کی، حروف اصلیہ، حروف زائدہ۔ پھر آگے حروف زائدہ کی دو تقسیمیں ہیں، تقسیم اول، تقسیم ثانی۔ تقسیم ثانی کی پھر آگے تین قسمیں ہیں، یہ بہت اہم سبق ہے، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعریف سے پہلے کچھ فائدے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان فائدوں کی وجہ سے پھر کلمے کے اندر حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ فائدہ نمبر ایک یہ ہے کہ وزن کرنے کے لیے صرفیوں نے ایک ترازو بنایا ہے، یعنی حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے لیے صرفیوں نے ایک ترازو بنایا ہے، پا عین لام، جس کا مجموعہ ہے فعلا۔ یعنی اس کے ذریعے ہم حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کریں گے کہ کلمے کے اندر کون سے حروف اصلیہ ہیں اور کون سے زائدہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم وزن کرنے کا طریقہ بھی پڑھتے ہیں، کس طرح وزن کیا جاتا ہے۔ فائدہ نمبر دو یہ ہے، حروف زائدہ کل 10 ہیں۔ تو آتا ہے نا کہ جو بھی عربی کا جو بھی کلمہ ہو اس کے اندر جو حروف زائدہ آئیں گے وہ انہی 10 میں سے آئیں گے، جن کا مجموعہ ہے الیوم تنساہا۔ سألتمونی ہاں بھی اس کا بن سکتا ہے، جو بھی آپ اس کا مجموعہ بنا لو، الیوم تنساہا۔ یہاں دیکھیں 10 حروف ہے، الف، حمزہ، لام، یا، واو، میم 5، تا، نون، سین، ہا، الف۔ یہ جو کوئی اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو کہے گا کہ یہ حمزہ 2 مرتبہ آیا الف، لیکن یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو یہ 10 حروف ہیں، حروف زائدہ کل 10 ہیں۔ تو جو بھی حروف زائدہ کلمے کے اندر آئے گا وہ انہی 10 میں سے ہوگا۔ کوئی عربی کا ایسا کلمہ نہیں ہے اس کے اندر حروف زائدہ ہو، حرف زائد، اور وہ انہی 10 میں سے نہ ہو، وہ انہی 10 میں سے آئے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی یہ کلمے کے اندر آ جائیں تو یہ ہمیشہ زائدہ ہی بنے، بلکہ بعض اوقات اصلیہ بھی بنتے ہیں، یہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ فائدہ نمبر 3 یہ ہے کہ حروف زائدہ جو کلمے کے اندر ہوتے ہیں یا وہ کلمے کی ابتدا میں آتے ہیں یا درمیان میں۔ حروف زائدہ جو ہیں وہ نہ تو کلمے کے آخر میں آتے ہیں، آخر میں نہیں آئیں گے، یا ابتدا میں یا درمیان میں۔ ہاں اگر انہی 10 میں سے کوئی کلمے کے آخر میں آئے تو یا تو وہ حروف اصلیہ بنے گا، یا پھر وہ حرف اصلی بنے گا یا صیغے کی علامت، جیسے اکرامہ پر وزن افعالہ۔ یہاں دیکھیں اکرامہ بر وزن افعالہ، تو اکرامہ میں حمزہ جو ہے یہ زائدہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو حروف زائدہ ہیں وہ کلمہ کی ابتدا میں آتے ہیں، تو یہاں دیکھیں یہ کلمہ کی ابتدا میں آیا ہے، یا درمیان میں آتے ہیں، جیسے داربن۔ یہاں الف ہے، یہ زائدہ، ضاد، را، با، یہ حروف اصلیہ ہیں داربن میں، اور یہ الف یہ زائدہ ہے، تو دیکھیں یہ درمیان میں ہے، آخر میں نہیں۔ اسی طرح منصور، میم، نون، صاد، واو، را، تو ان میں سے کیا ہے؟ الیوم تنسا میں سے دیکھیں تو میم یہ بھی زائدہ بنتا ہے، تو یہ میم اور واو منصور ان میں دونوں زائدہ ہیں۔ نون، صاد، را یہ کیا ہے؟ یہ مطلب حروف اصلیہ ہیں، تو میم دیکھیں زائدہ یہ ابتدا میں ہے اور واو یہ درمیان میں ہے، آخر میں حروف زائدہ نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر آئیں گے تو وہ حروف اصلیہ بنیں گے یا صیغے کی علامت، وہ بھی ہم مثال دیتے ہیں۔ خاتمہ بر وزن
فعلا. تو دیکھیں خاتمہ میں میم الیوم تنساہ میں سے ہے، یہ یہاں کیا ہے، اس کو ہم زیادہ نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ آخر میں حرف زائدہ نہیں آ سکتا کوئی بھی کلمہ، تو یہاں یہ اصلی بنے گی میم کیونکہ یہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے. اگر حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ ہو لیکن ہو آخر میں تو پھر وہ کیا ہے، صیغے کی علامت ہوگی. جیسے درب تم، درب تم، ضاد را با تا میم، تو یہاں ضاد را با یہ تو الیوم تنسا میں سے ہے ہی نہیں، تو یہ اصلیہ ہیں، یہ زیادہ بن ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر زیادہ ہوتے تو وہ الیوم تنسا میں کوئی ہونا تھا، یہ اصلیہ ہیں. اور تا میم یہ الیوم تنسا میں سے ہیں، دونوں ہیں تو زیادہ لیکن دونوں کیا ہیں آخر میں. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حروف زیادہ کلمہ کی ابتدا میں آتے ہیں یا درمیان میں آتے ہیں، آخر میں نہیں آتے، یہاں تو آخر میں ہے. اگر آخر میں آئیں گے تو وہ صیغے کی بطور علامت بنیں گے. تو تم ما قبل ساکن یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف کی علامت ہے، تو یہ لفظ تم جو آیا ہے آخر میں یہ صیغے کی علامت ہے جمع مذکر حاضر کی. یہاں آیا ہے آخر میں میم الیوم تنسا میں سے ہے تو یہ کیا بنے گا، تو یہ حروف اصلیہ بن رہا ہے اور یہاں کیا ہے، یہ صیغے کی علامت ہے. فائدہ نمبر 4 یہ ہے، ثلاثی میں فا عین ایک لام ہوگا جیسے ضرب بر وزن فعلا. رباعی میں فا عین 2 لام ہوں گے جیسے دا راجا پر وزن فالالا. خماسی میں فا عین 3 لام ہوں گے جیسے جا ہماری شن بر وزن فالالی لن. یہ پہلی 2 مثالیں ہم نے فعل کی دی، جب خماسی کی باری آئی تو ہم نے مثال اسم کی یعنی تبدیل کر دی. تو کیوں، اس لیے ہم نے اسم کی مثال دی، اس لیے کہ فعل تو خماسی آتا نہیں، اسم خماسی آتا ہے، اس لیے ہم نے مثال بھی خماسی کی دی اور اسم کی دی ہے. فائدہ نمبر 5 یہ ہے، وزن کرتے ہوئے جو فا کلمہ کے مقابلے میں آئے اس کو ہم فا کلمہ کہیں گے. ضربہ علی اسنین نبلا، ضربہ بر وزن فعلا. تو یہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے تو ضربہ میں ضاد کو ہم فا کلمہ کہیں گے. یہ را عین کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو ہم عین کلمہ کہیں گے. یہ با لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو ہم لام کلمہ کہیں گے. یہ تھے 5 فائدے. تو اب پڑھتے ہیں حروف اصلیہ کی تعریف. حروف اصلیہ وہ ہے جو وزن کرتے ہوئے فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آئیں جیسے ضرب بر وزن فعلا. حروف زائدہ کہتے ہیں جو وزن کرتے ہوئے فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ آئیں. چھوڑ دیں. یضرب بر وزن یفعل. دیکھیں وزن کیا تو یا کے مقابلے میں ہے، ضاد فا کلمہ کے مقابلے میں، را عین کلمہ کے مقابلے میں، با لام کلمہ کے مقابلے میں. تو ہم نے پڑھا ہے کہ جو وزن کرتے ہوئے فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آئے انہیں ہم حروف اصلیہ کہیں گے، جو نہ آئے اسے ہم حروف زائدہ کہیں گے. تو یہاں یضرب میں یا یہ زائدہ بنے گی، یہ اصلیہ نہیں ہے بلکہ یضرب میں یہ زائد ہے، یہ اصلیہ نہیں کیونکہ فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں. ایک بات ہم دوبارہ پھر اب واپس آتے ہیں. ہم نے حروف کی 2 قسمیں کی تھی، حروف معانی، حروف مبانی. حروف مبانی کی پھر 2 قسمیں ہیں، حروف اصلیہ، حروف زائدہ. میں دوبارہ لکھتا ہوں.
حروف مبانی کی پھر دو قسمیں ہیں، اصلیہ، زائدہ۔ زائدہ کی تقسیم دو تقسیمیں ہیں، تقسیم اول، تقسیم ثانی۔ تقسیم ثانی کی پھر تین قسمیں ہیں، یہ دیکھیں حروف کی دو قسمیں، حروف معانی، حروف مبانی۔ مبانی کی پھر دو قسمیں تھیں، حروف اصلیہ، حروف زائدہ۔ حروف اصلیہ جو وزن کرتے ہوئے فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آئیں، حروف زائدہ جو وزن کرتے ہوئے فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ آئیں۔ تو یہ زائدہ کی پھر دو قسمیں تقسیمیں تھیں، تقسیم اول، تقسیم ثانی۔ تقسیم اول پڑھنے لگے ہیں۔ تقسیم اول اس اعتبار سے ہے کہ جب ہم کلمے کا وزن کریں گے، وزن نکالیں گے، تو ہم نے کہا تھا حروف زائدہ کے مقابلے میں زائدہ آئیں گے، تو وہ کیا ہے کہ ہم نے کہا الیوم تنساہ میں سے حروف زائدہ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تقسیم اول دو ہیں، دیکھیں گے حروف زائدہ جو کلمے کے اندر آیا ہے وہ ما قبل حرف کی جنس سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ حروف زائدہ جو آیا ہے ما قبل حرف کی جنس سے ہو تو وہ کیا ہے، تو وزن کرتے ہوئے جو ما قبل حرف صحیح ہے اس کی جنس سے زائدہ بھی ہے، جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف آئے گا وہی ہم زائدہ کے مقابلے میں لائیں گے۔ جیسے جل بابا، یہ جل بابا، جیم لام با، با اول جو ہے پہلی با یہ اصلیہ ہے اور دوسری با یہ زائدہ ہے، کیونکہ اس کو الحاق کے لیے زیادہ کیا گیا ہے۔ اس کا جب ہم وزن کریں گے تو ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں گے جو کلمے کے اندر حرف زائد آیا ہے وہ ما قبل حرف کی جنس سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ ما قبل حرف کی جنس سے ہو تو یہ 29 حروف میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ زائدہ۔ اب یہ دیکھیں یہ ما قبل حرف کی جنس سے ہے زائدہ، تو پہلے قاعدے کے مطابق ہم نے کہا تھا الیوم تنساہ میں سے آئے گا، بات تو الیوم تنساہ میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ ما قبل حرف کی جنس سے ہو تو پھر یہ 29 حروف جتنے بھی حروف تہجی کوئی بھی حرف زائدہ بن سکتا ہے۔ جیسے جل بابا بر وزن، جس وقت ہم اس کا وزن کریں گے تو ہم وزن نکالیں فا لالا، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ جب وزن کریں گے جو پہلے حرف کے مقابلے میں، کیونکہ با لام کلمہ ہے تو اس کے مقابلے میں لام آیا ہے، تو ہم یہ زائدہ حرف کے مقابلے میں بھی لام ذکر کریں گے فا کلمہ کے مقابلے، کیونکہ یہ تقسیم اول کی دوسری قسم، اگر حرف زائد ما قبل حرف کی جنس سے نہیں ہے، مٹاوی کا ما قبل حرف کی جنس سے نہیں ہے تو پھر وہ الیوم تنساہ میں سے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت ہم وزن کریں گے تو وزن کرنے میں جو کلمے کے اندر زیادہ ہے اسی کے مقابلے میں وزن میں بھی اسی کو ذکر کریں گے۔ جیسے داربن، دواد الف را با، ان میں آپ دیکھیں دواد یہ الیوم تنساہ میں سے نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ بھی زیادہ نہیں بن سکتا، را بھی الیوم تنساہ میں سے نہیں ہے، اور با یہ بھی الیوم تنساہ میں سے نہیں ہے۔ ہاں الف یہ الیوم تنساہ میں سے ہے تو معلوم ہوا داربن میں جو الف ہے یہ زائد، جس وقت ہم وزن کریں گے تو ہم فائلن، تو جو زیادہ ہے جو حرف کلمے کے اندر الف ہے تو ہم الف ہی نیچے ذکر کریں گے، اگر میم ہوگا تو میم ذکر کریں گے، اگر نون ہوگا تو نون ذکر کریں گے، یعنی اسی کے مقابلے میں۔ اگر یہ ما قبل حرف کی جنس سی ہوتا تو پھر ہم فا، یا پہلے حرف میں فا ہے تو ہم نے فا ذکر کرنی تھی، لیکن یہ کیا ہے الف یہ ما قبل حرف کی جنس سے نہیں ہے، یہ زیادہ ہے لیکن ما قبل حرف کی جنس سے نہ ہو تو پھر وہ الیوم تنساہ میں سے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تھی تقسیم زیادہ کی تقسیم اول کی دو قسمیں ذکر کی تھی اس حوالے سے کہ جب وزن کریں گے حروف زیادہ کے مقابلے میں وہی حروف زیادہ آئے گا یا اس کے
اور اس کے علاوہ آئے گا تقسیم ثانی کی پھر 3 قسمیں ہیں. مٹا بھائی تقسیم ثانی کی نیچے آ رہا مٹا دے بھائی. زیادہ برائے الحاق، زیادہ برائے اشتقاق، زیادہ برائے نقل باب. چلو مٹا بھائی، چلو جگہ نیچے آ رہا ہے مٹا، بھی مٹا دیں یہاں سے چھوڑ. الحاق، اشتقاق، نقل باب. یہ جو زیادہ کی ہم نے 2 تقسیمیں کی تھی، تقسیم اول، تقسیم ثانی. تقسیم اول کی پہلے ہم نے وضاحت کی، لیکن تقسیم ثانی ابھی باقی ہے. تقسیم ثانی کی پھر 3 قسمیں ہیں. اس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ یہ 3 قسمیں زیادہ برائے الحاق، زیادہ برائے اشتقاق، زیادہ برائے نقل باب. تو یہ تینوں زیادہ کی قسمیں ہیں. تو کس زیادہ کی قسم سے کلمہ مزید فی بنتا ہے اور کن حروف، یعنی یہ 3 قسمیں ہیں تو کس قسم کے حروف زیادہ کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا. پہلے تو آپ اس کے زیادہ برائے الحاق کیا کسے کہتے ہیں؟ زیادہ برائے الحاق کہتے ہیں کہ ایک کلمے کو کسی دوسرے کلمے کے ہم وزن کرنے کے لیے کسی حرف کا اضافہ کیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں زیادہ برائے الحاق. جیسے جالبہ، اس کو ہم نے وزن کرنا تھا رباعی مجرد کا دحراجہ کے وزن پر، تو ہم نے ایک با کا اضافہ کیا جل بابا. تو یہ یعنی اس کلمے کو رباعی مجرد کے ہم وزن کرنے کے لیے ہم نے ایک با کا اضافہ کیا ہے، تو یہ با زیادہ ہے. تو اس با کو ہم کہیں گے زیادہ برائے الحاق. زیادہ برائے اشتقاق کہتے ہیں کہ ایک کلمے سے کوئی دوسرا صیغہ بنایا جائے. جیسے دارابا، دارابا، یہ جو الف کا ہم نے اضافہ کیا ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، تو اس حرف کو ہم کہیں گے زیادہ برائے اشتقاق. اشتقاق کا معنی ہے نکلنا. یہ جتنے بھی مثال کے طور پر یہ صیغے مصدر سے جتنے بھی آگے حروف مطلب 6 فعل 6 اسم بنتے ہیں، تو اس کے اندر جتنے بھی حروف کا گردانوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے ان حروف کو ہم کہیں گے حروف زیادہ برائے اشتقاق. ایک ہے نقل باب. نقل باب کا کیا مطلب ہے؟ نقل باب یہ ہے کہ ایک باب سے دوسرا باب بنانے کے لیے، یعنی باب نقل کرنے کے لیے کسی حرف کا اضافہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں زیادہ برائے نقل باب. جیسے کاروما سے ہم نے بنانا ہے باب افعال. اکراما تو ہم حمزہ کا اضافہ کریں گے. جیسے اکراما، یہاں حمزے کا ہم نے اضافہ کیا، یہ حمزہ بھی زائدہ ہے لیکن یہ حمزہ بنے گا زیادہ برائے نقل باب. یہاں یہ مثال زیادہ برائے الحاق، زیادہ برائے اشتقاق، زیادہ برائے نقل باب. یہ تھی 3 قسمیں زیادہ کی. زیادہ برائے الحاق کے لیے جو حرف کا اضافہ کیا جائے، جس حرف کا اس حرف کی وجہ سے کلمہ مزید فی بن جاتا ہے. جیسے جالبہ پہلے مجرد تھا، پھر ہم نے دحراجہ کے وزن پر لانے کے لیے، وزن پر کے مطابق برابر کرنے کے لیے ہم نے با کا اضافہ کیا ہے. تو یہ ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے یہ جو ہے جل بابا، یہ کیا ہے، یہ مزید فی بن جائے گا. اسی طرح کاروما مجرد ہے تو ہم نے نقل باب کے لیے ایک حرف کا اضافہ کیا حمزہ کا. تو اس نقل باب کی وجہ سے، نقل باب کے لیے جو حرف زیادہ
کیا جائے، کسی حرف کا اضافہ کیا جائے، اس حرف کی وجہ سے بھی کلمہ مزید فی بن جاتا ہے. جیسے کاروما اکراما، جب ہم نے حمزہ کا اضافہ کیا تو یہ اکراما یہ مزید فی بن جائے گا. زیادہ برائے اشتقاق کے لیے جن حروف کا اضافہ کیا جائے ان حروف کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا، کلمہ مجرد ہی رہے گا. جیسے دارابا سے دارابا بنایا، حالانکہ ثلاثی مجرد کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو. لیکن دارابا میں اب دیکھیں دارابا 3 ہیں تو تسنیہ بنانے کے لیے ہم نے حمزہ کا الف کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا دارابا. تو اس کو مزید فی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مزید فی نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو آیا ہے الف یہ زیادہ برائے اشتقاق ہے، زیادہ برائے اشتقاق کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا. اس سے بھی میں زیادہ آسان کرنے جا رہا ہوں. جو صیغے کی علامت ہے مطابق، جو صیغے کی علامت ہوتی ہے یا گردان کی علامت کے لیے حروف آتے ہیں، ان حروف کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا. چھوڑ دیں. مثال کے طور پر دارا بو، یہاں واو اور الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، جمع مذکر غیب فعل ماضی کی. تو ان حروف کی وجہ سے، کیونکہ یہ صیغے کی علامت ہے، میں نے کہا ہے صیغے کی علامت کے لیے جو حروف زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ علامت جو بھی صیغے کی علامت کے لیے حرف ہوں وہ اصلیہ نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ دارا بو میں واو الف یہ صیغے کی علامت ہے، ان کو آپ صیغے کی علامت بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ برائے اشتقاق ہے. ان حروف کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنے گا. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے حروف اصلیہ کی زیادہ کی پہچان کرنی ہے تو آپ صیغے کی علامت کو الگ کر لیں. یہ واو اور الف کو الگ کر لیں، یہ صیغے کی علامت ہے. اس کے علاوہ جو حروف ہوں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے، وہ حروف اصلیہ ہوں گے. اگر کوئی کہہ سکتا ہے اجتانا با، اجتانا با، اجتانا بو، وہاں اگر ہم واو الف کو علیحدہ کریں تو باقی جو جتنے حروف اس کے اندر تو حروف اصلیہ بھی ہیں، حروف زیادہ بھی ہیں. وہ جو حروف زیادہ آئیں گے صیغے کی علامت کے علاوہ کلمے کے اندر، ان حروف کی وجہ سے کلمہ مزید فی بن جاتا ہے. کیوں؟ وہ جو اجتانا بو میں واو اور یہ نکال رہے یا مثال کے طور پر اکرمو لے لیں. اکرما اکرما اکرمو، ہم نے کہا ہے کہ واو صیغے کی علامت کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ حروف اصلیہ اور زیادہ ہے. تو کیا ہے؟ یہ تو صیغے کی علامت ہے، یہ زیادہ برائے اشتقاق ہو گئے. اور یہ حمزہ نقل باب کے لیے اضافہ کیا گیا ہے. نقل باب کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ مزید فی بن جاتا ہے. اور آسان پہچان یہ ہے، یہ صیغے کی علامت ہے اور یہ باب کی علامت ہے. جو باب کے لیے یا صیغے کے لیے حروف ہوں یا گردان کی بطور علامت ہو، آپ ان کو الگ کر لیں، بقیہ جو بچیں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے. یہ پکا قاعدہ ہے. اسی طرح لم یضرب، آگے والا، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کلمہ کے اندر حروف اصلیہ اور زیادہ کی پہچان نہیں ہوتی، بڑی مشکل، ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کون سے حروف اصلیہ ہیں اور کون سے زیادہ ہیں. یہ دیکھیں لم یضرب، میں نے کہا ہے جو حروف باب کی علامت کے لیے ہوں یا گردان کی علامت کے لیے یا صیغے کی علامت، آپ ان حروف کو الگ کر لیں، جو بقیہ بچیں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے. اور جو حروف گردان کی علامت یا صیغے کی علامت کے لیے آتے ہیں ان حروف کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا. یہ لم یہ آیا ہے نفی جہد کی علامت کے لیے، تو یہ لم دلالت کرتا ہے کہ یہ گردان نفی جہد کی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کلمہ مزید فی نہیں بنے گا. یا یہ صیغے کی علامت ہے، یہ یا کا ہم نے اضافہ کیا ہے زیادہ برائے اشتقاق، اس کی وجہ سے بھی کلمہ مزید فی نہیں بنے گا. لم یہ گردان کی علامت ہے نفی جہد کی، اور یا یہ صیغے کی علامت ہے مضارع. اب یہ آپ نکال دیں، بقیہ ضاد را با یہ حروف اصلیہ بن جائیں گے. اور یہ کیا ہے؟ اور میں نے کہا ہے جو گردان کی علامت. اسی طرح داربن ہے،
दारिबुन के अंदर ये जो अलिफ है ये गिरदान की अलामत है, तो गिरदान की अलामत के लिए जो हरफ आता है उसकी वजह से कलमा मजीद फी नहीं बनता। आप अलिफ को अलग करें और द्वाद रा बा ये हरूफ असलिया बच जाएंगे। अब आते हैं वजन निकालने का तरीका। मिटा पे वजन की तारीफ और वजन निकालने का तरीका। ये सबक ये था, इसकी मिसालें कई दी जा सकती हैं, इसके अंदर मतलब और भी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इसके ऊपर सिर्फ इतना इजरा करते हैं। अगर ये पहचान हासिल हो जाए जो मैंने अब बयान किया है, तो जो भी कलमा आपके सामने आ जाए फौरन मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर कौन से रूफ़े असलियां हैं, कौन से ज़ैदा है, और ये ज़ैदा की कौन सी किस्म है। ज़ैदा बराए इश्तिकाक है, ज़ैदा बराए नकले बाब है, ज़ैदा बराए इल्हाक है। ज़ैदा बराए इल्हाक और नकले बाब की वजह से कलमा मजीद फी बन जाता है, और ज़ैदा बराए इश्तिकाक की वजह से कलमा मजीद फी नहीं बनता। उसके बाद मैंने कहा था जो हरूफ सीगे की अलामत के लिए इजाफा किया जाए, जिनका या बतौर गिरदान की अलामत होते हैं, उनकी वजह से भी कलमा मजीद फी नहीं बनता। जैसे लम यदरिबू है, तो लम ये नफी जहाद की अलामत है, यदरिबू में वाओ और वाओ अलिफ ये जमा की अलामत है, या ये मुजारे की अलामत है। तो इन अलामतों की वजह से कलमा मजीद फी नहीं बनेगा। आप इनको निकाल देंगे तो बतौर अलामत है जो बकिया हरूफ बचेंगे वो हरूफ असलिया होंगे। वजन की तारीफ ये है कि हरूफ असलिया के मुकाबले में असलिया, जायदा के मुकाबले में जायदा, मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक, साकिन के मुकाबले में साकिन। अब वजन निकालने का तरीका यह है, अरबी का कोई भी कलमा आपके सामने आ जाए, जैसे दाराबा, कोई भी कलमा सामने आ जाए क्या करें, उस कलमे को आप ऊपर लिख दें, फा ऐन और लाम को आप नीचे लिख दें, फा ऐन लाम को आप नीचे लिख दें। फिर देखें ऊपर वाले हरूफ नीचे वाले हरूफ के बराबर हैं या नहीं। अगर ऊपर वाले हरूफ नीचे वाले हरूफ के बराबर हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं, जो हरकतें ऊपर हैं वो नीचे लगा दें तो वजन निकल आएगा। दाराबा बर वजन फ़ाअला, ये दाद फा कलमा के मुकाबले में फा, रा इन कलमा के मुकाबले में इन, और बा लाम कलमा के मुकाबले में लाम बन जाएगा। आसान तरीका ये। अगर ऊपर वाले हरूफ नीचे वाले हरूफ के बराबर नहीं है बल्कि ज्यादा है, क्योंकि कम तो हो नहीं सकते, फा इन लाम तीन है तो कम से कम कलमे के अंदर तीन हरूफ का तो होना लाजमी है, बल्कि वो ज्यादा होंगे अगर बराबर नहीं है। अगर ज्यादा हैं तो देखेंगे हरूफे ज्यादा जो ऊपर वाले कलमे के अंदर आया है कोई ना कोई होगा, तो वो किस नंबर पर, उसी नंबर पर आप नीचे लगा दें। जैसे अकरामा, नीचे हम तरीका वही है, उसको ऊपर देख दें, फा ऐन लाम को नीचे लिख दें। अब देखने ऊपर वाले हरूफ नीचे वाले हरूफ के बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं तो बल्कि ज्यादा होंगे तो देखेंगे कौन सा हरफ अल यौम तनसा में से किस नंबर पर है। तो हमने इब्तिदा शुरू से करनी है, तो शुरू से की तो ये हमजा अल यौम तनसा हमें से आया है तो हमने इसी नंबर पर नीचे लगा देना, हमजा लगाना है। जो ऊपर हरफ है वही नीचे लगाना है, जो ऊपर हरफ है वही नीचे लगाना है। जब तदाद मुकम्मल हो जाए तो हमने आगे नहीं देखना, अगरचे मीम है अल यौम तनसा ने हमने छोड़ देना है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था जो आखिर में हरफ आता है वो तो ज्यादा होता ही नहीं, वो बनता ही असली है। अब तादाद हरूफ की बराबर होगी, ऊपर भी चार हैं नीचे भी चार हैं, तादाद बराबर होगी। अब जो हरकतें ऊपर हैं वही नीचे लगा दें तो ये वजन निकल आएगा। अक्रम बर वजन अफ़अला। एक मिसाल में और देता हूं, ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है वजन निकालने का। अगर वजन निकल आए तो इसके अंदर ये होता है कि हरूफे असलिया और ज़ैदा की पहचान हो जाती है। दूसरा फायदा ये है, अगर वजन निकालने का तरीका आ जाए तो जब हरूफे असलिया की पहचान हासिल हो जाएगी फिर लुगत से माना खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि अब हमने लुगत से माना तलाश करना है वो हरूफे असलिया के एतबार से। अगर हरूफे असलिया की कलमे के अंदर पहचान हासिल हो जाए तो अब तकसाम पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको पता होगा ये फा कलमा है तो इसके मुकाबले में कोई भी हरफे इल्लत नहीं है, फा लाम के मुकाबले में तो वो सही है। इसी तरह इजताना बाय,
نیچے ہم نے لکھنا ہے فا عین لام. اب دیکھنا اوپر والے حروف نیچے والے حروف کے برابر ہیں یا نہیں. اگر نہیں اب زیادہ ہیں تو کیا اوپر 5 ہے نیچے 3 ہے, کیا کرنا ہے, ہم نے شروع سے ابتدا کرنی. الیوم تنساہ میں سے دیکھیں گے, الف دیکھا, الیوم تنساہ میں سے ہم نے پہلے نمبر پر لگا دیا. اس کے بعد آتا ہے جیم. جیم الیوم تنساہ میں سے نہیں ہے, ہم نے چھوڑ دیا. پتہ چلا کہ یہ جیم یہ اصلیہ بنے گا. آگے ہے تا, یہ الیوم تنساہ میں سے ہے, تو کیا کریں گے, یہ تیسرے نمبر پر ہے, 1 2 3, تو نیچے بھی ہم تیسرے نمبر پر لگانا ہے. ہم نے 1 2 3 فا کلمہ کے بعد. اب تعداد, اب نون بھی الیوم تنساہ میں سے ہے, لیکن نہیں دیکھنا, کیوں, حروف کی تعداد جب برابر ہو جائے تو چھوڑ دینا ہے. بقیہ جو الیوم تنساہ پہ بچیں گے وہ اصلیہ بن جائیں گے. یہ اوپر بھی 5 ہے نیچے بھی 5 ہے, تو جو حرکتیں اوپر وہ نیچے لگا دیں. اف تعالی, تو وزن نکل آئے گا. اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جیم نون با یسریہ بنے گے, 2 زیادہ بنے گے. یہ تھا آج کے ہمارا سبق.